خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خداوند خدا کا اونچا نام اور اونچا ہو، اور جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اور ہر گھٹنا اس کے آگے جھکے۔ سارا جلال خداوند کے نام کو ملے۔ بک آف جینیسس، پیدائش، اتپتی، بیرشیت کی اسٹڈی ہم کر رہے ہیں، اور اس کے 4 چیپٹر میں آج ہم آغاز کریں گے اپنی اسٹڈی کا۔ پہلے آیت یہ کہتی ہے چوتھے باب کی کہ لکھا ہے کہ آدم اپنی بیوی حوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائن پیدا ہوا۔ تب اس نے کہا کہ مجھے خداوند سے ایک مرد ملا۔ پھر قائن کا بھائی حابل پیدا ہوا، اور حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا۔ یہ آیات جو ہیں ان میں ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی جب ہم نے چیپٹر 3 کو اسٹڈی کیا تھا تو ایک غلط تعلیم جو کہ بدعتی فرقہ یہ ولیم برینم اور جیزس اونلی جو ہیں ان کا جو خداوند کے کلام کی بہت ساری باتوں کو نہیں مانتے اور بہت ساری باتوں کو ایڈ کرتے ہیں، اس میں ایک چیز یہ لوگ مانتے ہیں جس کو سرپنٹ سیڈ کہا جاتا ہے، یا تعلیم شیطانی بیج کی۔ عام طور پر یہ لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ قائن جو تھا وہ ابلیس اور حوا کے ملاپ سے پیدا ہوا۔ وہ جو پھل تھا وہ جسمانی جو ہے وہ جنسی فعل کا نام تھا، اور وہ ایک تمثیلاً وہاں پر درخت کہا گیا، لیکن ایکچولی وہ جنسی فعل تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ وہ واقعتاً ایک درخت تھا، اور جس طرح زندگی کا درخت جو ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے۔ تو اور وہ تعلیم غلط ہے، اور عام طور پر یہ لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ حوا آلریڈی حاملہ تھی جب وہ باغ عدن میں تھی، اور جب ان کو نکالا گیا آدم اور حوا کو تو وہ آلریڈی حاملہ تھی۔ لیکن بائبل بڑا کلیئرلی اس بات کی تردید کرتی ہے، کیونکہ یہاں پر چیپٹر 4 کی ورس 1 میں لکھا ہے کہ آدم اپنی بیوی حوا کے پاس گیا، مینس کہ اس نے اس کو جانا، جیسے انگلش میں لکھا ہے کہ ایڈم نیو ایو ہز وائف، یعنی کہ اس نے اس کے ساتھ جو ہے وہ ملاپ کیا، جو کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کی ازدواجی کہہ لیں کہ ذمہ داری ہے، اور اس کے نتیجہ میں وہ حاملہ ہوئی۔ تو بائبل نے اس چیز کو نگیٹ یہاں پر کیا ہے بڑا کلیئرلی۔ یہاں پر ہمیں بتایا ہے کہ وہاں پر ایک ایکشن ہوا ہے، اور اس کے ایکشن کے رزلٹ کے طور پر وہ حاملہ ہوئی ہے۔ نوئنگ کے لیے یا پاس گیا کے لیے عبرانی زبان میں جو ورڈ ہے وہ ہے یدا۔ تو یدا کا مطلب ہے ٹو نو، ٹو ہیو انٹیمیٹ ریلیشن وتھ سمبڈی، کسی کے ساتھ ایک تن ہو جانا۔ اور یہی لفظ جو ہے وہ پالوس رسول نے کرنتھیوں کے خط میں لکھا تھا کہ جب کوئی کسی کسبی کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ایک تن ہوتا ہے، اور یہی الفاظ جو ہیں وہ خداوند کو جاننے اور بائبل کے نالج کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں۔ کلام مقدس کا جو نالج ہے اس کے لیے الفاظ آئے ہیں یدا کے، اور اس کے علاوہ آدم اور حوا کے جو ازدواجی ملاپ کے لیے بھی یہی لفظ آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی کے ساتھ ایک تن ہو جانا، یا کسی دو چیزوں کا ضم ہو جانا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ خدا کا کلام ہمیں یہ توقع کرتا ہے کہ ہم جب کلام پڑھیں اور نالج کو حاصل کریں تو وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ جیسے دو پانی جو ہیں وہ مل کر ایک باڈی آف واٹر بنا سکتے ہیں۔ مثلا اگر جگ سے گلاس میں یا گلاس سے جگ میں پانی ڈالا جائے تو وہ ایک ہی پانی ہے، اور ان کو واپس بھی ایک کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح خداوند چاہتا ہے کہ کلام مقدس کو جب ہم اپنی زندگی میں لیں تو ہم ایک تن ہو جائیں۔ یہی ریزن ہے کہ ہولی کمیونین جو ہے یا پاک شراکت جو ہے وہ اس کو لینے کا حکم دیا گیا، اور کہا کہ یہ کرنا، کیونکہ مسیح کا بدن اور خون ہمارے جسموں کا، ہماری ذات کا وہ حصہ بن جاتا ہے، اور اسی کی وجہ سے ہم سب کلیسیا ایک تن ہیں، کیونکہ ہمیں اگر کوئی چیز جوڑے ہوئے ہے تو وہ خداوند کا بدن اور خون اور زندہ کلام مقدس ہے۔ سو نالج کے لیے یہ ورڈ آیا ہے، اور ازدواجی ملاپ کے لیے بھی یہی ورڈ آیا ہے، سیم ورڈ عبرانی زبان میں ہے۔ اور یدا کے جو عبرانی لیٹرز ہیں وہ ید، دالت اور عین ہیں۔ ید، دالت اور عین جو ہے وہ اگر ہم پکٹوریل ہیبرو میں دیکھیں تو بڑے خوبصورت یہ 3 لیٹرز ہیں۔ ید ہاتھ کو ظاہر کرتا ہے، یعنی کہ بازو کو، اور دالت جو ہے
دروازے کو ظاہر کرتا ہے، اور عین جو ہے وہ آنکھ کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یدا یعنی نالج کے معنی ہے کہ جیسے ہاتھ سے دروازہ کھولا جائے، اور جب دروازہ کھل جائے تو اپنی آنکھ سے اس کو دیکھ لیا جائے، جو بھی چیز آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو جب آپ کسی کتاب کو کھولتے ہیں تو آپ ایسے ہی اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ بائبل کے جو چیپٹرز ہیں ان کو باب کہا گیا ہے، اور باب کا مطلب دروازہ ہوتا ہے۔ آپ نے باب خیبر سنا ہوگا، باب آزادی سنا ہوگا۔ باب کا مطلب اردو زبان میں یا فارسی زبان میں دروازہ ہے۔ سو بائبل کا ہر چیپٹر باب کہلاتا ہے، یعنی کہ ڈورز کہلاتا ہے، اور اس کو اپنے ہاتھ سے ہم پلٹتے ہیں اور ایک نیا دروازہ ہمارے سامنے کھل جاتا ہے، ایک نیا پرت ہمارے سامنے کلام کا کھلتا ہے، اور اپنی آنکھوں سے اس کو پڑھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ اور اسی لیے یہاں پر یہ لفظ جو ہے وہ آیا کہ وہ دروازہ کھولا آدم نے، اور یعنی کہ اس ملاپ کو ایسے ہی تشبیہ دی خداوند کے کلام نے کہ جیسے ایک نیا دروازہ، ایک نیا باب ان کی زندگی میں کھلا، اور ایک نیا چیپٹر جو ہے ان کی زندگی میں کھلا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اب قائن پیدا ہوا ہے اس کے رزلٹ کے طور پر۔ سو خداوند کا کلام جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے اور بڑا ہی زیادہ ڈیٹیلڈ ہے اس کے بارے میں، اور خداوند نے آپ یہ دیکھیں کہ زبردست طریقے سے عبرانی زبان یہ چیزیں ہمیں ایکسپلین کرتی ہے، اور لکھا ہے کہ اس سے پیدا ہوا، پیدا کے لیے جو لفظ ہے وہ یلد ہے، جو کہ لفظ تولد سے قریب تر ہے، اور اس کو اردو میں جب ہم لکھیں گے تو تولد لکھیں گے، اور عربی میں بھی لفظ یلد ہی ہے، یعنی کہ پیدائش کے والے سے، ید لامت اور دالت۔ اور یلد کے لیے ہم نے بڑا کلیئرلی جو ہے وہ دیکھا تھا کہ یہاں پر جو لکھے کہ ساری چیزوں کو جب خلق ہوئے، آسمان اور زمین کی پیدائش جب ہوئی، اور چیپٹر 2 ورس 4 میں جب ہم نے پڑھا تھا تو وہاں پر لفظ یلد کو بڑے غور سے جو ہے وہ دیکھا تھا۔ یلد کے لیے ید لامد اور دالت ہیں، یعنی کہ ہاتھ اور چرواہے کی چھڑی، اور دالت جس کا مطلب ہے دروازے کے اندر سے لے آنا۔ تو پیدا کرنے کا مطلب یہی ہے کہ جیسے ایک بھیڑ کو چرواہا اپنی چھڑی سے اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ اپنے گھر میں اس دروازے سے لاتا ہے، سو اس گھر کا وہ حصہ بنتی ہے۔ تو آدم اور حوا کے ملاپ سے حوا جو ہے وہ حاملہ ہوئی اور اسے قائن پیدا ہوا۔ قائن کے لیے جو الفاظ ہیں کاف، ید اور نون کے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قائن کا لفظی مطلب ہے پوزیشن، ملکیت۔ ملکیت اس سینس میں کہ جیسے ہمارے پاس جو پوزیشنز ہوتی ہیں، مثلا جو ہماری جاگیر ہے، ہمارے پاس آپ یہ دیکھیں کہ ہماری زمین ہماری ملکیت ہے، ہمارا گھر، ہماری گھر کی جو چیزیں ہیں ان کو پوزیشنز کہا جاتا ہے۔ اور یہ بڑا ہی زیادہ اگین آپ یہ دیکھیں کہ ناموں کا کتنا بڑا مطلب ہوتا ہے، کہ قائن کا جو لفظی مطلب ہے وہ پوزیشن ہے، ملکیت ہے، جاگیر ہے، چیزیں ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ قائن کا دل بھی وہیں پہ ہی لگا ہوا تھا، اس کا دل اپنے ہاتھ کی کمائی کے اندر تھا، وہ خدا کے ساتھ اس کا دل نہیں تھا۔ اس کا دل ہم آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ جب قربانی کا وقت آتا ہے وہ چیزوں کو بچاتا ہے، نہ کہ وہ خداوند کے سامنے لاتا ہے، اور اس کا دل جو تھا وہ دنیاوی چیزوں میں تھا، اس کا دل اپنی کھیتی باڑی میں، اس ملکیت میں، اس جاگیر میں تھا، جیسا کہ اس کے نام کا مطلب سجیسٹ کرتا ہے، اور اس کا جو ہے وہ دل ان دنیاوی چیزوں میں لگا ہوا تھا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ قائن کی پیدائش کا یہ قصہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ حابل کی پیدائش ہوتی ہے۔ نیکسٹ آیت یہ بتاتی ہے، اس سے پہلے کہ جب حابل پیدا ہو تو حوا نے یہ اعلان بھی کیا کہ مجھے خداوند سے ایک مرد ملا۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ خداوند نے کہا تھا کہ عورت کی نسل سے جو پیدا ہوگا، تو حوا شاید شارٹ سائٹنگ کا اس نے یہاں پر ثبوت دیا۔ یہ جو الفاظ اس نے کہے کہ خداوند سے ایک مرد ملا، تو یہ الفاظ جو ہیں دے فال بیک آن ٹو جینیسس چیپٹر 3:15، یعنی کہ اس نے 3:15 کا حوالہ دیا ہے، کیونکہ خداوند نے کہا تھا کہ تیرے اور عورت کے درمیان، تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ سو حوا جو تھی اس میں ان الفاظ میں اس کی امید اور اس کی یاس اور اس کی کہہ لیں کہ حسرت نظر آتی ہے، کیونکہ آبویسلی حوا کو اس چیز کا احساس ہے، یہاں پر اس پوائنٹ پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو معلوم تھا کہ غلطی ہوئی ہے ہم سے، اور حوا اس کا موجب بنی اور آدم جو ہے اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا،
اور وہ باغ سے باہر آئے، اور اسپیشلی جب اس نے اس درد سے بچے کو جنا ہوگا تو اس کو خدا کے الفاظ یاد آئے ہوں گے کہ خدا نے کہا تھا کہ تو درد سے بچے کو جنے گی، اس کو یاد آیا ہوگا کہ یہ تو میری سزا کا حصہ ہے، اور اس درد میں سے وہ گزری ہوگی۔ آبویسلی جب قائن پیدا ہوا تو دنیا میں اور کوئی بھی نہیں تھا سوائے آدم اور حوا کے، تو آدم نے مدد کی ہوگی اس کی، لیکن اٹ مسٹ ہیو بین اے ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹائم، ان کے لیے بہت زیادہ تکلیف کا وہ لمحہ رہا ہوگا، کیونکہ آج کل کے دور میں تو ہمارے پاس سب فیسلٹیز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، مڈ وائفس ہیں، نرسز ہیں، اور دوائیاں ہیں ہیلنگ کے لیے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان سب کو یہ سب کچھ خود ہی برداشت کرنا پڑا، اور انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا ہوگا، اور اس میں حوا کی حسرت نظر آتی ہے، ان الفاظ میں حوا کی خواہش نظر آتی ہے کہ وہ شاید بہت جلد واپس جانا چاہتی ہے اس باغ میں، اور وہ چاہتی ہے کہ اس باغ میں ہماری انٹری واپس ہو جائے، خدا ہمیں معاف کر دے، اور اس نے کہا کہ مجھے خداوند سے ایک مرد ملا۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ شاید جس نسل کا وعدہ خداوند نے کیا تھا یہ وہ نسل ہے، جو یہ وہ شخص ہے جو کہ ہمیں نجات دلائے گا، لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ وہ جو شخص آنا تھا وہ 4000 سال کے بعد آنا تھا، جو خداوند یسوع مسیح ہیں۔ سو دیٹ واز اے بٹ پری ایمپٹیو ٹرائی فرام ایو، اور اس کے دل کی حالت کو ہم سمجھ سکتے ہیں اس وقت، کیونکہ جتنی تکلیف میں سے وہ گزری ہوگی اس کو وہ سارا کچھ یاد آیا ہوگا کہ کتنی باغ میں کتنا زیادہ کمفرٹ تھی، کتنا زیادہ ہمارے لیے سب کچھ اچھا تھا۔ اور ایک اور بھی بات یہاں پر کلیئر ہوتی ہے کہ اگین ہم اس سرپنٹ سیڈ کی جو تعلیم ہے اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، اور یہاں پر صاف لکھا ہے کہ مجھے خداوند سے ایک مرد ملا، تو اس نے یہ بات الوہیم پر ڈالی، خداوند یہوہ پر ڈالی کہ مجھے یہوہ الوہیم سے ایک مرد ملا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اس سانپ سے یا اس شیطان سے، بلکہ اس نے اس چیز کو کلیئرلی کہا کہ یہ خداوند کی طرف سے ہے، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ خداوند نے کہا تھا کہ تیری نسل، اور اس نے ایکسپیکٹ کیا کہ یہ جو مرد مجھے ملا ہے یہ جو ہے سانپ کی نسل، یعنی سانپ کے خلاف، ابلیس کے خلاف کھڑا ہوگا۔ دوسرا بیٹا جب پیدا ہوا ہے تو اس کا نام جو ہے وہ حابل رکھا گیا، لکھا ہے کہ پھر قائن کا بھائی حابل پیدا ہوا۔ سو حابل کا مطلب جو ہے وہ بریتھ ہے، سانس عبرانی زبان میں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگین یہ بہت ہی زیادہ سگنیفیکنٹ ہے کہ حابل جو ہے اس کے اوپر خداوند کی روح ٹھہرتی تھی، اور وہ خداوند کی روح میں چلتا تھا، اور وہ سانس جو بریتھ ہے وہ خداوند کی روح کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ اور حابل کے جو الفاظ ہیں وہ ہے، بیت ہے اور لامد ہے۔ ہے جو عبرانی زبان میں ہے پکٹوریل فارم میں، ایک شخص کو ظاہر کرتا ہے جس کو ایچ انگلش میں کہتے ہیں، اور ایچ کا بھی ایسا ہی ہے کہ ایک شخص جو ہاتھ اٹھائے کھڑا ہے یا ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے۔ سو حابل جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی تصویر ہے، حابل خداوند یسوع مسیح کا نشان ہے، خداوند یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ہاتھ پھیلائے ہی کھڑا ہے، اور وہ بھی خداوند کی برتھ ہے یسوع مسیح، خداوند کا کلمہ ہے جو خدا کے منہ سے نکلا ہے۔ اور ہے جو ہے یا ایچ لیٹر جو ہے عبرانی زبان کا، وہ ہاتھ پھیلائے ہوئے شخص کو ظاہر کرتا ہے، اور بیت جو ہے وہ گھر کو ظاہر کرتا ہے۔ دیٹ مینس کہ حابل کا دل جو تھا وہ گھر میں لگا تھا، ایگزیکٹلی جیسے عیساؤ جو تھا وہ باہر کا سارا کام کرتا تھا، اور وہ شکار اور ہر چیز جو دنیاوی ہے اس کے چکروں میں رہتا تھا، ایون کہ اس نے غیر قوم کی لڑکیوں سے شادی بھی کی، لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ یعقوب جو تھا وہ ڈیروں میں رہنے والا شخص تھا، وہ گھر میں، اس کا دل گھر کے ساتھ تھا۔ سو حابل کا دل بھی خداوند کے گھر کے ساتھ تھا، اور لامد جو ہے وہ چرواہے کی چھڑی کو ظاہر کرتا ہے، اور ہاتھ پھیلایا ہوا شخص چرواہے کی چھڑی، اور گھر اگین اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ آدم نے جو اس کا نام رکھا حابل، وہی چیز حابل کی زندگی میں ہم پوری ہوتے دیکھتے ہیں کہ وہ چرواہا تھا جو بھیڑوں کو گھیر گھیر کے گھر میں لاتا تھا اپنی چھڑی کے ساتھ، اپنے ہاتھوں کو پھیلا پھیلا کر، اور جیسے اس کے نام کے سپیلنگ ہے، جیسے اس کے نام کا مطلب ہے، ویسا ہی جو ہے وہ حابل کی نیچر ہے۔ اور لکھا ہے کہ وہ چرواہا تھا، وہ بھیڑوں کا چرواہا تھا، اور وہ کیپر تھا، وہ بھیڑوں کو جو ہے وہ گھر میں لاتا تھا۔ اور چرواہے کے لیے جو شیپ کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے زون، TZ زادے الف اور نون، زون، اسی سے لفظ زائن نکلا ہے، یعنی کہ خداوند کی بھیڑیں، ہم لوگ خداوند کے گھر کے لوگ ہیں۔ اور پھر قائن کا جو پیشہ تھا، لکھا ہے کہ قائن کسان تھا، لیکن
انگلش میں پڑھیں تو لکھا ہے کہ ہی واز دا ٹلر آف دا گراؤنڈ، یعنی کہ اس کو گراؤنڈ کو وہ چیرتا تھا۔ کسان کا کام کیا ہے کہ گراؤنڈ کو وہ چیرے اور اس میں ہل چلائے۔ اور گراؤنڈ کے لیے جو لفظ یہاں پر یوز ہوا ہے، ہم جانتے ہیں مٹی کے لیے وہ یوز ہوتا ہے، وہ ہے ادما، جس سے آدم کو لیا گیا تھا، سرخ مٹی، اور ادما کو وہ چیرتا، یعنی آدم جس سے لیا گیا۔ اور اگین عبرانی زبان میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بڑا کلیئرلی اور میسج نظر آتا ہے کہ اس نے آدم کے سینے کو بھی ویسے ہی چیرا، یعنی ادما کو وہ چیرنے والا شخص تھا، روز اٹھ کر ہل چلاتا تھا اس مٹی میں، اور جیسے اس مٹی کو چیرتا تھا، اس مٹی سے لیے گئے آدم کا سینہ بھی اسی کی حرکت سے چیر دیا گیا، یعنی کہ اس کے سینے پر تلوار چل گئی ایک طرح سے، کہ ایک بیٹا اس کا مار دیا گیا اور دوسرا بیٹا جو ہے وہ بھاگ گیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ شاید اس نے جس ہتھیار سے بھی حابل کو مارا ہوگا، اس نے اگین اس ادما کو، اس مٹی سے لیے گئے شخص کو، حابل جو آدم کا بیٹا، ہم سب خاک سے ہیں، تو اس کو چیر دیا اس نے، یعنی کہ وہ کام کیا۔ تو اگین عبرانی زبان میں ہم دیکھتے ہیں تو بڑا کلیئرلی یہ لفظ ہمیں اس چیز کو ایکسپلین کرتا ہے کہ ادما یعنی کہ زمین کے سینے کو چیرنے والا وہ شخص تھا، کسان تھا، اور یہی جو ہے کام اس نے اپنے باپ اور اپنے بھائی کے ساتھ اور اپنے گھرانے کے ساتھ کیا، ان کو پھاڑ دیا اور اس گھرانے کو جو ہے وہ اس نے ڈسٹروائے کیا جو خداوند نے اس کو دیا تھا، اور اس گھرانے کے اندر جو ہے وہ یہ سب کچھ اس نے ڈسٹرکشن کریٹ کی۔ سو ہم خداوند کے کلام کے لیے شکر کرتے ہیں کہ خداوند کا کلام ہمیں کتنی خوبصورت باتیں بتاتا ہے۔ ہم اور بھی آگے بڑھ کر سیکھیں گے جب ہم اس چیپٹر کو اور گہرائی سے دیکھیں گے۔ خداوند خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام۔ خداوند خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنے فضل اور رحم کو خداوند ہماری زندگیوں میں اور زیادہ کام کرنے کا موقع دے، تاکہ ہم خداوند کی ان برکتوں کو، ان نعمتوں کو جو خداوند نے ہمیں دی ہیں، اس کے سامنے رکھیں اور ان کے وسیلہ سے خداوند کو جلال دیں۔ ہم بک آف جینیسس، پیدائش یعنی اتپتی، بیرشیت کی اسٹڈی کر رہے ہیں، اور اس کے چوتھے چیپٹر کی پہلی 2 آیات کل ہم نے دیکھیں، آج تیسری اور چوتھی آیت کو ہم دیکھیں گے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائن پیدا ہوا، اور پھر اس نے کہا کہ مجھے خداوند سے ایک مرد ملا۔ پھر قائن کا بھائی حابل پیدا ہوا، اور حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا۔ اور پھر لکھا ہے کہ چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا، اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پلوٹھے بچوں کا اور ان کی چربی کا ہدیہ لایا۔ خداوند نے حابل کو اور اس کے ہدیہ کو منظور کیا، اور پر قائن کو اور اس کے ہدیہ کو منظور نہ کیا، اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا۔ ایک چیز میرے عزیزو یہاں پر جو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے، اور وہ سوال کرتے ہیں کہ اسپیشلی سوال یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی زمین پر صرف 4 لوگ تھے، آدم، حوا اور اس کا 2 بیٹے، اور آگے جا کر ایک آیت آتی ہے کہ جب قائن باہر وہاں سے بھاگا تو اس نے اپنے لیے ایک بیوی لی، تو وہ عورت کہاں سے آئی؟ تو پیپل ڈو ناٹ ریئلائز ون تھنگ کہ یہ واقعات جو ہیں یہ صرف 4 دن کی بات نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدم اپنی بیوی حوا کے پاس گیا، اگلے دن وہ جو ہے وہ حاملہ ہوئی اور اسے بیٹا پیدا ہو گیا، اس سے اگلے دن جو ہے وہ قائن پیدا ہو گیا، اس سے اگلے دن جو ہے وہ انہوں نے کھیتی باڑی اور چرواہے کا کام شروع کر دیا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے میرے عزیزو۔ ایک چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر ان کے بہت سارے بہن بھائی آلریڈی پیدا ہو چکے تھے، کیونکہ اگر ہم 5ویں باب کی پہلی آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ جس دن خداوند نے آدم کا نصب نامہ یہ ہے کہ جس دن خداوند نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی شبیہ پر بنایا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا اور ان کو برکت دی، اور جس روز وہ خلق ہے ان کا نام آدم رکھا۔ اور آدم 130 برس کا تھا جب اس کی صورت اور شبیہ کا ایک بیٹا اس کے ہاں پیدا ہوا، اور اس کا نام سیت رکھا، اور سیت کی پیدائش کے بعد آدم 800 برس جیتا رہا، اور اس کے اور بھی بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے۔ سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹے اور بیٹیاں جو ہے وہ اور بھی تھے، کیونکہ آپ ایک چیز یاد رکھیں
کہ بائبل جو ہے وہ اسٹوریکل بک ہے، وہ ریلیونٹ سٹوری کو بتاتی ہے، اور بہت ساری ڈیٹیلز کو جو ہے وہ نہیں بتا سکتی، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کیونکہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اٹس ویری مچ انڈرسٹوڈ۔ یوحنا کی انجیل کے اینڈ پہ یوحنا نے بھی یہ لکھا تھا کہ اگر وہ ساری باتیں جو وہاں پر ہوئیں اگر لکھ دی جائیں تو شاید دنیا بھر میں کتابیں ختم ہو جائیں۔ تو یہی ریزن ہے کہ بائبل جو ہے وہ ریلیونٹ واقعے کو یہاں پر بتا رہی ہے۔ اس چوتھے باب میں جو واقعہ ہے اس میں 2-3 چیزیں بتانے کی ضرورت ہے کہ پہلا بیٹا کون تھا، اس کے بعد ان میں دونوں بیٹوں میں سے اچھا بیٹا کون تھا، خداوند کو وہ قربانی کیوں پسند آئی، کیوں قبول کی، اور پہلا قتل کیوں ہوا تھا۔ یہ سب یہاں پر اس کا ذکر ہے۔ اور اس دوران میں آپ یہ دیکھیں کہ بہت ساری ٹائم پیریڈ گزرا ہے، کافی سال گزرے ہیں، سو ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ کے بیچ میں کافی زیادہ گیپس ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ لکھے کہ آدم اپنی بیوی حوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی، تو جب وہ حاملہ ہو گئی ہے تو لکھے اس کے قائن پیدا ہوا، تو ایٹ لیسٹ آبویسلی اس کے حاملہ ہونے میں اور قائن کی پیدائش میں ہم سارے جانتے ہیں کہ 9 مہینے کا عرصہ گزرا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ جب اس نے کہا کہ خداوند سے مجھے ایک مرد ملے، پھر لکھے قائن کا بھائی حابل پیدا ہوا۔ اب آبویسلی 1-2 سال کا تو عرصہ گزر گیا ہوگا، کیونکہ قائن کی پیدائش کے بعد حوا کا دوبارہ حاملہ ہونا، وہ کتنی دیر میں حاملہ ہوئی ہے دوبارہ یہ ہمیں نہیں معلوم۔ لیٹ سے کہ ایگزامپل کے طور پر وہ چند مہینوں میں یا 1 سال کے اندر دوبارہ حاملہ ہوگی، تو ایک منیمم ہم 1 سال کا عرصہ رکھیں گے۔ تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم بہن بھائیوں میں لوگوں میں عموماً 1-2 سال کا فرق ہوتا ہے، تو جن کے بچے جو ہیں وہ خداوند جن کو بلیس کر رہا ہے ریگولرلی، تو عموماً 1 یا 2 سال کا فرق ہوتا ہے بچوں میں۔ تو وہ لیٹ سے کہ 1 سال کے بعد حابل بھی پیدا ہو گیا، اور پھر لکھا ہے کہ حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا۔ آبویسلی وہ پیدا ہوتے ہی تو چرواہا اور کسان نہیں بن گئے، ان کو کافی سال لگے ہوں گے جوان ہونے میں اور ان کے آبویسلی پیشہ اختیار کرنے میں۔ تو لیٹ سے کہ 15 یا 20 یا 30 سال کی عمر میں انہوں نے یہ کام شروع کیا ہو، یا وہ کسان اور چرواہا بنے ہوں لیٹ سے کہ 20 سال کی عمر میں ایک محتاط اندازے کے مطابق، تو ایٹ لیسٹ 20 سال گزر گئے۔ تو کیا 20 سال کے اندر آدم اور حوا کی کوئی اولاد نہیں ہوئی؟ بالکل ہوئی ہے۔ بائبل بتاتی ہے کہ آدم اور حوا کے بہت سارے بیٹے بیٹیاں تھے۔ تو جب یہ واقعہ ہوا ہے میرے عزیزو، یہ قتل کا واقعہ، تو موسٹ پروبیبلی آدم اور حوا کی جو نسل ہے وہ کافی زیادہ بڑھ چکی تھی، اور لائک ان کے بیٹے بیٹیاں تھے۔ ایک اور چیز آپ کو بتاتے چلیں کہ لوگ کہتے ہیں جی ان کی بھی بیوی کہاں سے آئی، تو بائبل نے حالانکہ بعد میں ہم جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر شادیوں کے والے سے ایک لا دیا گیا ہے، قانون دیا گیا کہ کہاں کہاں شادی کی جا سکتی ہے اور کلوز رشتے اور یہ وہ سب، لیکن بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے، اور بائبل کے مطابق ہم محتاط انداز سے یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ ان کی پہلی شادی جو ہے وہ آبویسلی ایکسیپشن تھی، کیونکہ اپنی بہنوں ہی کے ساتھ انہوں نے شادی کی ہوگی جتنے بھی بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا دنیا میں، اور کوئی نسل انسانی نہیں تھی۔ سو پہلی جو کہہ لیں کہ ان کی آپس میں شادیاں اگر ہوئی ہیں تو ان کی آبویسلی سگے بہن بھائیوں کی ہی آپس میں ہوئیں، ان سے پھر نسل چلی۔ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ جب جانوروں کے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں تو انہی سے پھر آگے اور بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایک یہ قدرت کا قانون ہے، ان کے لیے کوئی خاص طور پر ایک سیپریٹ نسل نہیں کریٹ کی گئی، کیونکہ اگر سیپریٹ نسل کریٹ کی جاتی تو پھر وہ نسل گناہ کے بغیر ہوتی، تو وہ کہاں سے وہ نسل آئی؟ ایسا بالکل بھی بائبل ہمیں نہیں بتاتی کہ ایک سیپریٹ نسل ہے، کیونکہ ایک ہی نسل اور سب نے آدم کے ہی تھرو پیدا ہوئے ہیں۔ تو اگر سب آدم ہی کے تھرو پیدا ہوئے ہیں تو ایک ہی صورت پھر رہ جاتی ہے پیچھے کہ ان بہنوں بھائیوں کی آپس میں شادی ہوئی ہوگی ڈفرینٹ، اور پھر نیکسٹ جنریشن ہے ان کی فرسٹ کزنس کی آپس میں شادی ہوئی ہوگی، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ جب آبادی بڑھ گئی اور بہت زیادہ لوگ ہو گئے تو پھر دین ایوری بڈی واز فری ٹو میری اینی بڈی، لائک اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر سیکنڈ کزنس کی ہوگی، اور پھر فیملیاں بڑھ گئی ہوں گی، اور فیملیوں کی آپس میں جیسے چاچے تایوں کی یا اپنا مامے پھپھی کے اور اس طرح کے جو رشتے جب بننے شروع ہو گئے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نسلیں آگے بڑھیں تو پھر شادیاں بھی اسی طریقے سے ہوئی ہوں گی۔ لیکن اس کو بہت زیادہ لوگ کئی دفعہ نہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جی سوچ کے اپنے آپ کو پریشان کرتے رہتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہوا یا کیسے ہوا ہوگا۔ تو یہ بہت کلیئر ہے بائبل میں، بڑا سمپل اس کا آنسر ہے۔ تو چند سال کا عرصہ گزر گیا، کافی سال بلکہ، اور دیکھتے ہیں کہ قائن اور حابل جو تھے وہ چرواہا اور کسان بن گئے،
اور پھر لکھا ہے کہ چند روز کے بعد یعنی کہ ڈیورنگ دا ٹائم قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا، اور حابل جو ہے وہ اپنی بھیڑ و بکریوں کے کچھ پلوٹھے بچوں کا اور ان کی چربی کا ہدیہ خداوند کے پاس لایا۔ قربانی یا ہدیہ کے لیے جو عبرانی زبان میں لفظ ہے وہ ہے منخا۔ منخا کا مطلب ہے کہ قربانی چڑھانا ہے، خداوند کے حضور میں جو ہے اپنے آپ کو پیش کر دینا اور کوئی بھی چیز ٹریبیوٹ کے طور پر خداوند کے سامنے لے کر آنا۔ اب عام طور پر یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ خدا نے حابل کی قربانی کو کیوں پسند کیا اور قائن کی قربانی کو کیوں نہیں پسند کیا؟ 2-3 ریزنز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قائن کا رویہ جو اس کی ذات ہے، ہم نے اس کے نام کا مطلب بھی دیکھا کہ اس کا فوکس ہمیشہ دنیا کی پوزیشنز پر رہتا تھا، اور حابل کا فوکس ہمیشہ خدا پر رہتا تھا، کیونکہ یہ دیکھیں کہ جب قائن قربانی لے کر آیا ہے تو قائن کے قربانی لانے کا مقصد یا انداز یہ ہے کہ یہ میرے ہاتھ کی کمائی، یہ میں جو ہے وہ ہی از فوکسنگ آن ہمسیلف، وہ اپنے آپ پر فوکس کر رہا ہے کہ لک واٹ آئی ہیو ڈن۔ تو لیکن حابل جو ہے وہ خداوند پر فوکس کر رہا ہے کہ اس کو یہ تھا کہ خداوند کو کیا پسند ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ حابل کی جو قربانی ہے وہ خداوند کے جو قانون بنائے ہوئے ہیں توریت کے، یا قربانی کا جو قانون تھا، جو کہ بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریٹن فارم میں احبار کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے کہ خداوند نے کہا تھا کہ پلوٹھے جو ہیں وہ میرے پاس لائے جائیں، پہلے پھل میرے پاس لائے جائیں اور چربی کا ہدیہ لایا جائے، وہ قربانی قبول ہوگی۔ یہاں پر پلوٹھے کے لیے، فسلنگز کے لیے، یا لکھے نا کہ بکریوں اور بھیڑوں کے پلوٹھے بچوں کا ہدیہ لانا، اس کے لیے جو لفظ عبرانی زبان میں آیا ہے اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو زیادہ سمجھ آتی ہے، وہ ہے بکرا۔ بکرا جو ہے وہ پہلے پھل کو کہتے ہیں، اسی سے عید جو ہے بکریم وہ نکلی ہے، جو کہ پہلے پھلوں کی عید ہے، جو کہ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا نشان ہے۔ ایک اور چیز ہمیں پتہ چلنی چاہیے کہ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ دیر از اے سیزن کالڈ لیمبنگ سیزن، یعنی کہ جس میں لیمز یا بھیڑ بکریاں جو ہیں اپنے بچوں کو پیدا کرتے ہیں، اور وہ سال میں ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، اور وہ لیمبنگ سیزن جو ہے وہ مارچ اپریل کا ٹائم ہے جب پہلے پھلوں کی عید آتی ہے اور پہلے پھل پیدا ہوتے ہیں، اور یہی ٹائم ہے کہ جب فصل کا بھی پہلا پھل، پہلی فصل جب کاٹی جاتی ہے تو پہلے پھلوں کا پھولا آپ کو معلوم ہوگا کہ کسان کاہن جو تھا وہ خداوند کے حضور لہراتا تھا۔ بکرا جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ الفاظ جو عبرانی زبان میں لفظ ہے اس کے جو لیٹرز ہیں، حروف تہجی ہیں، وہ یہ دکھاتے ہیں بیت، اس کے بعد کاف، واو، ریش اور ہے، بے، کاف، واو، ریش اور ہے۔ بے جو ہے وہ بیت ہے جس کا مطلب ہے گھر، کاف جو ہے وہ اوپن ہینڈ یا پام کی نشان ہے پکٹوریل ہیبرو میں، یعنی کہ کھلی ہوئی ہتھیلی، واو جو ہے وہ کیل کا نشان ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ریش جو ہے وہ ہیڈ کا نشان ہے، یعنی کہ ہیڈ آف دا ہاؤس، اور ہے جو ہے وہ ہاتھ پھیلائے ہوئے شخص کا نشان ہے عبرانی زبان میں، تصویری عبرانی زبان میں۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ اس گھر کو بچانے والا کون ہے جو کہ پہلا پھل ٹھہرا، جیسا کہ مسیح یسوع کے بارے میں پہلا کرنتھیوں اس کے 15ویں باب میں لکھا ہے کہ پس مسیح یسوع جی اٹھنے والوں میں سے پہلا پھل ٹھہرا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس گھر کی نجات کہاں سے ہوئی؟ اس ہاتھ یعنی ہتھیلی پر کیل لگانے سے۔ کس کی ہتھیلی پر؟ وہ جو ہیڈ آف دا ہاؤس ہے، جو اپنے بازو پھیلائے ہوئے کھڑا ہے، اور یہیں سے لفظ بکرا آیا ہے، جس کا آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پھلوں کو جب پلورل میں دیکھیں تو بکریم لفظ ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح کو سامنے رکھتے ہوئے حابل نے قربانی دی، اور حابل جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی تصویر ہے، اسی لیے کہ حابل جو تھا وہ بریتھ تھا خداوند کا، اس کے نام کا مطلب یہ ہے کہ سانس، یہ بریتھ ہے، یہ سانس ہے، اور یسوع مسیح جو ہے وہ خداوند کے منہ سے نکلا ہوا، باپ کے منہ سے نکلا ہوا کلمہ ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ بکرا یعنی پہلا پھل وہاں پر پہلے پھلوں کی عید کے موقع پر جو ہے وہ لایا گیا، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عید منائی جا رہی ہے پہلے پھلوں کی، اور پہلی دفعہ بائبل میں پہلے پھلوں کی عید کا ذکر ہے یہاں پر، اور اس کا مطلب ہے کہ جو آدم اور حوا یا ان کے بیٹے بیٹیاں تھے، ان کے پاس خداوند کے احکام اور شریعت تھے، ان کو زبانی وہ چیزیں بتائی گئی تھیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ آگے جا کر نوح کے کہانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس بھی احکام تھے، کیونکہ جب خداوند نے ان کو کہا کہ پاک اور ناپاک جانور جمع کیے جائیں
تو وہاں پر ان کو معلوم تھا کہ پاک کون سے ہیں اور ناپاک کون سے ہیں. سو یہاں پر ہم یہ سارا حوالہ دیکھتے ہیں. پھر ان کو خون کھانے کی ممانعت کا بھی ذکر ہے. سو پہلے پھلوں کو وہ خداوند کے پاس لایا، اور قائن جو ہے وہ پہلے پھلوں کو نہیں لایا، وہ صرف عام سا پھل لے کر آیا جو اس نے اپنے آپ کو اس میں ایگزالٹ کیا. اس نے اس قربانی میں اپنے آپ کو اونچا کرنے کی کوشش کی کہ یہ میں نے کیا ہے، دس از مائی اچیومنٹ. لیکن خداوند کی حضوری میں حابل کی قربانی کو اس لیے زیادہ اہمیت دی کیونکہ اس نے خداوند نے اس کی قربانی کو اس لیے اپنایا کیونکہ اس نے خداوند کی پسند کو سامنے رکھا کہ خداوند کو کیا چاہیے، واٹ ڈز ہی وانٹ فرام اس، ناٹ واٹ وی وانٹ فرام ہم. تو یہ جو ہے وہ فرق ہے قربانیوں کا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر قبولیت کا لفظ ہے وہ ہے گاڈ ریسپیکٹڈ اینڈ دا لارڈ ہیڈ ریسپیکٹ ان ٹو ایبل اینڈ ٹو ہز آفرنگ، یعنی خدا نے اس کو قبول کیا، منظور کیا. قائن کو اور اس کے ہدیہ کو منظور نہیں کیا. سو منظور کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے شاہ عبرانی زبان میں، SHAAH، یعنی کہ شین، عین اور ہے. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ شین کا مطلب ہے ٹو ڈیواور، اس کو دانتوں سے یعنی کہ منہ کے ساتھ کھانا. اور عین جو ہے وہ آنکھ کا لفظ ہے، اور ہے کا مطلب ہے بیہولڈ. تو دیٹ مینس کہ شاہ کا مطلب ہے عبرانی زبان میں، جب اس کو ہم پکٹوریل وے میں دیکھتے ہیں یعنی تصویری عبرانی زبان میں، تو مطلب یہ ہے کہ خداوند نے اس میں سے لے کر چکھا، اس میں سے لے کر کھایا. یعنی کہ خداوند نے اس قربانی کو دیکھا اور اس کو کھا لیا، اس کو کنزیوم کر لیا. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آگے جا کر ایلیا نبی کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کو قبول کرنے کا طریقہ کیا تھا کہ آسمان پر سے آگ آئی اور اس نے آگ نے قربانی کو کھا لیا. سو موسٹ پروبیبلی یہاں پر بھی یہی ہوا ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی ایسا نشان ضرور ملا ہے، کلیئر کٹ سائن ملا ہے کنزمپشن کا، قربانی کی کنزمپشن کا، کہ کیا جو ہے وہ قربانی جو تھی وہ ہوئی اور کیسے ہوئی اور پھر خداوند نے کیسے قبول کیا. تو آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے قبول کرنے کا طریقہ کیا تھا کہ آسمان پر سے آ گئے اور اس نے کنزیوم کیا، اس کو کھا لیا قربانی کو. سو یہاں پر لکھا تو نہیں ہوا کہ ایگزیکٹلی کہ ایسا ہوا ہے، لیکن جو الفاظ یہاں پر یوز ہوئے ہیں اس سے یہی معلوم ہے کہ خدا نے ان کو کلیئر کٹ سائن دیا کہ قربانی کو قبول میں نے کر لیا ہے. ہوا پھر یہ کہ جب قربانی کو قبول کیا گیا اور قائن کے ہدیہ کو منظور نہیں کیا گیا تو قائن غضب ناک ہو گیا اور اس کا منہ بگڑ گیا. وہ دکھی ہوا، وہ پریشان ہوا، اور بجائے اس کے کہ وہ توبہ کرتا اس نے جو ہے وہ دوسرا راستہ اختیار کیا. کل ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. ٹائم ابھی اپ ہو گیا ہے آڈیو کا، اور ہم دیکھیں گے کہ قربانی جو ہے وہ جب قبول نہیں ہوئی تو آدم کے بیٹے قائن نے کیسے اپنے دل کے خیالوں کو بدلا اور اپنے بھائی کو کیسے اس نے مارا، اور خداوند نے وہاں پر قائن کو کیا کہنے کی جو ہے وہ کوشش کی. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین. خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام. ہم خداوند اپنے خدا کے سامنے جھکتے، اس کی تعظیم کرتے، اپنے سروں کو اس کے پیروں پر جھکاتے ہیں اور اس کے تخت کے سامنے اپنے آپ کو خالی کر کے حلیم کر کے لے آتے ہیں، تاکہ خداوند جو بھلا خدا ہے، جو رحم کرنے والا خدا ہے، وہ ہم سب پر اپنے کرم کی نگاہ کرے اور ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے. کلام مقدس میں سے ہم جینیسس کی کتاب دیکھ رہے ہیں، بک آف جینیسس، براشیت، پیدائش، اتپتی، اور اس کے چوتھے باب میں ہم دیکھ رہے ہیں. کل ہم نے پڑھا کہ کس طریقے سے قائن اور حابل اپنے اپنے پھلوں کا ہدیہ لے کر آئے، اور ان کا رویہ، ان کا انداز، ان کی جو قربانی تھی اس میں کیا فرق تھا جس کے باعث قائن کے ہدیے کو خداوند نے قبول نہ کیا اور حابل کے ہدیے کو خداوند نے قبول کر لیا. اور جب قائن کے ہدیے کو منظور نہ کیا گیا تو لکھا ہے کہ 5ویں آیت میں کہ قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑ گیا، اس کا منہ بگڑا. انگلش میں یہاں پر لکھا ہے کہ his countenance fell، اس کے جو چہرہ ہے وہ گر گیا، یوں سمجھیں جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کا منہ لٹک گیا. تو یہاں پر فیل کے لیے جو عبرانی زبان میں لفظ ہے وہ ہے نفل. نفل بیسیکلی سیم جو ہے لفظ ہے جو کہ
گرائے ہوئے فرشتوں کے لیے، نیفلیم کے لیے جو یوز ہوا ہے. آبویسلی نفیل کو جب جمع کریں گے تو نیفلیم بن جائے گا. سو دیٹ مینس کہ جب گناہ کا ارادہ قائن کے دل میں آیا تو وہ خداوند کی حضوری سے اسی وقت گرا دیا گیا. خداوند کی حضوری سے اسی وقت وہ نیچے آ گیا، اس کی ڈی ایلیویشن ہوگی اور وہ نیچے کی طرف آ گیا. اسی طرح میرے عزیزو، جب ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم ایلیویٹ کیے جاتے ہیں خداوند کی حضوری میں. جب ابھی ہم سوچتے ہی ہیں، اس سے پہلے کہ ہم کر بیٹھیں، ابھی ہم دل میں ٹھانتے ہی ہیں کہ ہم یہ نیکی کریں گے، تو خداوند ہمیں ایلیویٹ کرتا ہے اور اوپر کی طرف لے کر جاتا ہے. اور قائن کے ساتھ ایسا ہوا کہ اس نے غضب ناکی کی اور اس نے دل میں یہ ٹھان لی کہ یہ غلط ہوا ہے، اور اس نے خداوند کی ججمنٹ کو، خداوند کے فیصلے کو غلط قرار دیا. اس نے خداوند کے فیصلے پر جو ہے وہ رائے زنی کی اور خداوند کے فیصلے کو برا اس نے گردانا. سو ہم دیکھتے ہیں کہ قائن نے وہاں پر اپنے منہ کو بگاڑا، اور خداوند نے قائن سے کہا کہ تو کیوں غضبناک ہوا، تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے. سو اس کے غصے کو، اس کی ساری ریاکشن کو خداوند نے نوٹس کیا، اور خداوند نے قائن سے بات کی. اور دیٹ مینس کہ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ غصہ کی تاثیر قائن میں کام کرتی ہے، اور بائبل میں بڑا کلیئر لکھا ہے کہ غصہ جو ہے وہ گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے. اور خداوند نے کہا کہ تو کیوں غضبناک ہوا ہے اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے، اگر تو بھلا کرے تو کیا مقبول نہ ہوگا. مینس کہ خداوند کو پتہ تھا کہ اس کے دل کا کیا ارادہ ہے. سو خداوند نے اس کو ایک آپشن دیا کہ اگر تو اپنی برائی سے ٹال جائے تو بھی مقبول ہو جائے گا. دیٹ مینس کہ اس کے دل کو ٹھیک ہو جانا چاہیے تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حابل کا دل شروع سے ہی ٹھیک تھا، اور خداوند نے اس کے قربانی کے انداز کو اور قربانی کو پسند کیا، اور جو کچھ وہ لایا وہ خداوند کی مرضی کے موافق تھا. قائن جو ہے وہ چونکہ وہ نامقبول ٹھہرا، تو خداوند نے اس کو یہاں پر آپشن دیا ہے کہ اگر اب تو جو ہے وہ بہتری کرے اور بھلائی کرے تو قربانی جو ہے وہ تیری بھی تو بھی مقبول ٹھہرے گا. دیٹ مینس کہ جیسا کلام میں وہ آیت لکھی نا کہ قربانی سے زیادہ رحم کو خداوند پسند کرتا ہے. قربانی سے زیادہ خداوند جو ہے وہ محبت کو، رحم کو، اور خداوند کے حکم کو ماننے کو. لکھے نا کہ حکم ماننا قربانی سے چڑھانے سے زیادہ بہتر ہے. سو جب یہ ساؤل اور سیمویل کے درمیان میں کنورسیشن ہوئی تھی تو سیمویل نے ساؤل سے یہی کہا تھا، کیونکہ ساؤل نے حکم نہیں مانا تھا، اور اس نے جو ہے وہ ان بھیڑ بکریوں سے جو کہ غیر قوموں سے لی گئی تھیں، اور خداوند نے کہا تھا کہ سب کچھ ڈسٹروائے کر دینا اور اس میں سے کچھ لے کر نہ استعمال کرنا. اس سے خداوند کو قربانی چڑھانے کی کوشش کی. تو ساؤل کو جب سرزنش کی سیمویل نے، تو سیمویل نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ حکم چڑھانا قربانی ماننے سے بہتر ہے. اور حکم عدولی جو ہے، خداوند کے خلاف بغاوت جو ہے، خداوند کے آگے سے جو ہے وہ سرکشی کرنا، وہاں پر سیمویل نے بڑی پتے کی بات کی اور بہت بڑی بات کی کہ سرکشی جو ہے وہ وچ کرافٹ کے برابر ہے، وہ جادوگری جیسی ہے. اور اگر ہم سرکشی کریں گے، اور آپ یہ دیکھیں کہ بنی اسرائیل بار بار سرکشی کرتے تھے جب وہ بیابان میں تھے، تو خداوند نے کہا تھا کہ اس کی وہی سزا ہے جو کہ جادوگری کی ہے. اور جادوگری اور بری تاثیروں کے آگے جھک جانا اور ابلیس کے ساتھ ایک تعلق بنانا، یہ چیز جو ہے یہ خدا کے کلام کے موافق غلط ہے، اور خداوند کو سخت نفرت ہے اس چیز سے. خداوند نے وہاں پر قائن کو یہ آپشن دیا کہ اگر تو بھلا کرے، یعنی کہ اگر تو رحم کرے اور نیکی کرے تو مقبول ہو سکتا ہے. لیکن آگے پھر یہ بھی کہا کہ اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر غالب آ. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر خداوند نے بہت ہی زیادہ انٹروین کیا اس چیز کو، کہ یہاں تک کہ اس کو یہ بھی بتا دیا کہ گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے. اب قائن جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو ہے وہ مجھے اندازہ نہیں تھا، یا میرے سے بھول چوک ہوئی ہے، یا اچانک یہ ہو گیا، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کو وارن بھی کر دیا گیا. تو لیکن اس کا دل ایسا سخت تھا کہ اس کو وارن جب کیا گیا تو اس نے تب بھی نہیں سنی. عموماً لوگ جو ہیں وہ جو سہون گناہ میں پڑتے ہیں
کہ اچانک ان سے کچھ سرزد ہو جاتا ہے، تو وہ ہمیشہ یہی سوچتے ہیں، یا ہم نے بھی سوچا گا، آپ نے بھی سوچا گا، میں نے بھی سوچا بڑی دفعہ، کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ اس کا یہ رزق، مجھے اگر کسی طریقے سے خداوند وارن کر دیتا تو شاید میں بچ جاتا. لیکن میرے عزیزوں، جو آزاد مرضی خداوند نے ہمارے اندر رکھی ہے، اور جو دل کے خیالات ہیں وہ کئی دفعہ اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں، تو جتنی مرضی وارننگ دے دی جائے لوگوں کو، جتنا مرضی ان کو سمجھایا جائے. اور یہ میں نے تجربہ سے بات سیکھی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، جب تک وہ خود گر نہ جائیں، جب تک وہ خود جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے اس چیز کو ایکسپیرینس نہ کر لیں، وہ جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتے، وہ آگے ہی بڑھتے جاتے ہیں. ان کو جتنا مرضی وارن کیا جائے، جتنا مرضی کہا جائے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے بات، ڈونٹ ڈو دیٹ، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو نیگیٹو لیتے ہیں. وہ ہمیشہ اس کو ایسے لیتے ہیں جیسے کہ ان کی زبردست سوچ کو، جو کہ دنیا سے شاید سب سے بیٹر سوچ ہے، بیسٹ سوچ ہے، اس کو انٹرٹین نہیں کیا جا رہا. اور یہ شخص جو ہے، یہ یا تو یہ بیوقوف ہے جو آگے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کرے، یا پھر جو ہے یہ جیلس ہے جو ان کو ان کی ترقی کے خلاف ہے. لیکن جب لوگ گرتے ہیں، پھر جب منہ کے بل گرتے ہیں، تب ان کو یاد آتا ہے کہ میرا بھائی یا بہن ہمیں وارن کر رہا تھا. اور استاد کی جو پوزیشن ہے، اس لیے وارن اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ استاد کی پوزیشن ہے. یہ اس پاسٹر یا سکھانے والے کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وارن کرو. اور بائبل میں لکھا گیا ہے کہ اگر تو بلا کو آتے دیکھے اور نرسنگا پھونکے تو لوگ اپنی جان بچائیں گے. اگر وہ نہ پھونکے نرسنگا اور لوگ جو ہیں وہ گرا دیے جائیں، تو پھر جو ہے وہ ان کا خون ہماری گردن پہ ہوگا. سو بات یہ ہے کہ وارننگ دینا بہت ضروری ہے کہ حالات خراب ہیں. یہ اس چیز سے، اس شخص سے، اس سوچ سے، اس بات سے بچ کے رہنا، کیونکہ یہ ٹھیک نہیں ہے. خداوند کا کلام جو ہے یہ بتاتا ہے، اور اس چیز کا ہمیں ایکسپیرینس بھی ہے، ہم نے دیکھ لیا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ خادموں کی، جب خادم ان کو اچھی بات بتانا چاہتے ہیں یا وارن کرنا چاہتے ہیں، لوگ اس کو کئی دفعہ نیگیٹو لیتے ہیں، اور دل کی سختی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارا آئیڈیا تھا، یا ہم نے جب کوئی مشورے دیے، ہم نے جو سوچا، تو یہ آگے سے اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ ہمیں آگے نہیں بڑھتے دیکھنا چاہتے. لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بائبل یہ کہتی ہے کہ بہت ساری راہیں ایسی ہیں جو آنکھوں کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں، لیکن ان کی انتہا میں موت ہے. اور دیر از اے ریزن کہ خداوند نے اپنے خادموں کو کھڑا کیا ہے، کیونکہ پاک روح کی حکمت سے وہ معمور ہو کر ایسی بات کرتے ہیں، ایز لانگ ایز کہ وہ کلیسیا کی ترقی کی بات ہو. اور لکھا ہے کہ جب خداوند نے اس کو وارننگ دی اور اس کو بتایا کہ گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے اور تو اس پر غالب آ، تو قائن نے خداوند کی آواز کو پر کچھ غور نہیں کیا اور اس پر کوئی اثر نہیں ہوا. حالانکہ اگر آپ ریولیشن چیپٹر 2 اور 3 کو پڑھیں تو غالب آنے کی بہت ساری برکات وہاں پر میسر ہیں. کلیسیاؤں کو یہ لیٹرز لکھے گئے جب، تو وہاں پر بتایا گیا کہ جب تو غالب آئے گا تو تجھے یہ برکات ملیں گی. زندگی کے درخت میں سے پھل کھانے کو ملے گا، کتاب حیات میں نام لکھنے کو ملے گا، پوشاک بنائی جائے گی، مسیح کے ساتھ تخت پر بٹھایا جائے گا، کھانا کھائیں گے خدا ان کے ساتھ، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. سفید پتھر ملے گا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ستون کی مانند قائم کیے جائیں گے خدا ان کی حضوری میں. سو غالب آنے کی بہت ساری برکات ہیں. یہاں پر گناہ کے لیے جو لفظ ہے عبرانی زبان میں وہ ہے خطا یا خطات، تو لیکن خطا ہی سیم ورڈ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اردو میں بھی یا فارسی میں بھی لفظ خطا ہی آیا ہے گناہ کے لیے، اور عبرانی میں بھی خطا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ خطا کی قربانی، اور ایون کہ قربانی کے لیے بھی جو لفظ عبرانی زبان میں وہ ہے قربان. مذبح کے اوپر جب رکھا جاتا تھا برہ کو، تو اس کے لیے لفظ قربان ہی ہے. سو اردو میں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو کہ عبرانی سے ملتے جلتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہاں پر ایسا ہوتا ہے اور قائن نے اپنے بھائی حابل کو کچھ کہا، اس سے باتیں کی، اس کو بہلایا پھسلایا، شاید اس نے انٹریگ کیا، یا اس کو ایسے اس کے اندر تجسس پیدا کیا کہ آؤ میں تجھے کچھ دکھاتا ہوں، دیر از سم تھنگ آئی وانٹ ٹو شو یو، یہ پتہ نہیں کیا ہے. تو آبویسلی یا کوئی بہانہ لگا کر اس کو وہ کھیت میں لے کر گیا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ قائن کے اندر
گھس چکا ہے، کیونکہ ابلیس ہی ایسا کام کرتا ہے جو کہ ڈسیپشن کا کام ہے. جیسے یہودا اسکریوتی کے اندر ابلیس گھس گیا تھا، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سانپ کے اندر ابلیس گھس گیا تھا، یہاں پر قائن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ گھس جاتا ہے، اور اس نے اس کو بہلا پھسلا کر اس سے چکنی چپڑی بات کر کے اس کو کھیت میں لے کر گیا. اور لکھا کہ جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قائن نے اپنے بھائی حابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا. سو میرے عزیزو، پہلا قتل جو زمین پر ہوا، پہلا خون جو گرایا گیا وہ زمین پر وہ حابل کا تھا. اور آئی بلیو کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ روحانی موت تو آدم اور حوا کی ہو گئی تھی، لیکن جسمانی موت میں بھی کافی سال باقی تھے. جب خداوند نے کہا تھا کہ جس دن تو نے گناہ کیا تو مرا، لیکن ان سب فیملی کے لیے، ان سب لوگوں کے لیے شاید فرسٹ ایکسپیرینس رہا ہو موت کو دیکھنے کا، کہ جب ایک جیتا جاتا بدن اور ینگ آدمی کا بدن بے حس ہو گیا، روح سے جدا ہو گئی، اور اب وہ بالکل موو نہیں کر رہا. اور اٹ مسٹ ہیو بین ویری ویری پینفل. بہت ان کے لیے دکھ کا مقام رہا ہوگا کہ اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور محسوس کرنا. آپ لوگوں نے بھی عموماً دیکھا ہوگا کہ جنازوں پہ جب ہم جاتے ہیں یا کسی کے جو ہے وہ فیونرل پہ جائیں تو موت کے بارے میں انسان سوچتا ہے، فریجلٹی کے بارے میں سوچتا ہے کہ ہماری زندگی کتنی کمزور ہے، کتنی کہہ لیں کہ نازک ہے. اور پھر ہم اس بدن کو دیکھتے ہیں جو کہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، روح سے جدا ہو گیا اور سارا کچھ وہیں پر ہے، لیکن وہ جس مٹی کا پتلا بن گیا وہی ہمارے عزیز یا بہن بھائی جن سے ہم پیار کرتے تھے، جن کو ہم ملتے تھے، جن کے ساتھ باتیں شاتیں ہوتی تھی، لیکن اب وہ بے حس پڑے ہیں. تو موت پھر ایک ریالٹی بن کے سامنے آ جاتی ہے میرے عزیزو. اور لکھا ہے کہ خداوند نے قائن سے کہا کہ تیرا بھائی حابل کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں، کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ حالانکہ وہ اپنے بھائی کا محافظ تھا. ہم میں سے ہر ایک دوسرے کے خون کا محافظ ہے، ایک دوسرے کا محافظ ہے. لیکن قائن نے آگے سے بدتمیزی سے جواب دیا خداوند کے سامنے، روڈلی بولا، اور اس نے جو ہے کیونکہ وہ گناہ کر چکا تھا تو اب وہ باغی ہو چکا ہے، اور اس میں باغی جو ریبیلیس اسپرٹ ہے وہ بھی آ گئی ہے. He didn't show any remorse. اس نے کوئی جو ہے افسوس نہیں دکھایا، کوئی اس نے وہاں پر یہ نہیں کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے یا میں بہت دکھی ہوں. اس نے آگے سے غلط جواب دیا، اور خداوند نے اس سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے، اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا جس نے اپنا منہ پسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے. دیٹ مینس کہ جب خون زمین پر ناحق، ناجائز اور کسی معصوم کا، نادان کا خون گرایا جائے تو زمین پکارتی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ آج کی دنیا میں کتنا زیادہ قتل و غارت ہے، اور جن ممالک میں سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پر زمین خداوند کو پکارتی ہوگی. اور نہ صرف یہ بلکہ آپ دیکھیں کہ جو ماں کی کھوک میں بچوں کو قتل کیا جاتا ہے، ابارشن ریٹ بہت زیادہ دنیا میں بڑھ گیا، اور ان زندگیوں کو، ان جانوں کو پیٹ میں ہی جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس کا روحانی امپلیکیشن بھی ہے. اور جس جگہ پر قتل ہوتا ہے وہ جگہ ناپاک ٹھہرتی ہے. اس لیے اس نے کہا نا کہ تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر قتل کیا گیا، اور اگر پیٹ میں قتل کیا جائے تو وہاں پر بھی خون گرتا ہے اور خداوند کو پکارتا ہے، اور وہاں پر لعنت جو ہے وہ ٹھہر جاتی ہے. آدم نے جب گناہ کیا تھا تو لکھا ہے کہ زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، لیکن جہاں پر قائن نے گناہ کیا تو اس نے کہا کہ تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا، کیونکہ زمین جو ہے اس نے اپنا منہ کھولا اور اس نے خون جو ہے وہ پی لیا. تو یہ جو ہے وہ لعنت جو ہے وہ بیک ورڈز وہاں پر ٹریول کی ہے. اور یہاں پر لکھا ہے کہ خون پکار رہا ہے، لیکن عبرانیوں کے خط میں جائیں ہم 12ویں باب کی 24ویں آیت میں تو لکھا ہے کہ یسوع مسیح کا خون جو ہے وہ حابل کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے. وہ کیسے بہتر باتیں کہتا ہے؟ کیونکہ جب یسوع کا خون بہایا گیا تو اس نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. لیکن حابل کا خون کیا کہتا ہے؟ جب ہم 5ویں سیل کھولتے ہیں ریولیشن چیپٹر 6 میں، مکاشفہ 6 باب میں، تو لکھا ہے کہ میں نے تخت کے نیچے ان تمام لوگوں کی روحیں دیکھیں جن کو قتل کیا گیا تھا خداوند کے نام کی وجہ سے. اوبویسلی اس میں حابل کی روح بھی تھی. انہوں نے بار بار کہا کہ تو ہمارا انصاف
کب کرے گا، کب جو ہے ہماری جانوں کا انصاف کرے گا. لیکن یسوع مسیح کا جب خون بہایا گیا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میرا انصاف کرنا یا میرے ساتھ زیادتی ہو رہی، اس نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. سو مسیح کا خون حابل کے خون سے بہتر ہے، لیکن حابل کے خون نے وہاں پر پکارا اور اس کی جو ہے وہ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نتیجہ میں لعنت آئی اور سزا دی گئی. کل ہم سزا کے بارے میں پڑھیں گے کہ کیا سزا اس کو ملی تھی. گاڈ بلیس یو آل. آمین.